دنیا کی سب سے لمبی اور سیکنڈ ہائیسٹ ماؤنٹین رینج پر آج سے 52 ایئرز پہلے ایک پلین سیدھا جا ٹکرایا تھا۔ عجیب بات یہ کہ پلین کے کریش ہونے کے بعد جو سرچ آپریشن کیا گیا ان کو پلین کا نام و نشان تک نہ ملا۔ یہ 8,900 کلومیٹر لمبی اور 15,000 فیٹ اونچی پہاڑوں سے گھری ہوئی ساؤتھ امریکہ کی اینڈیز ماؤنٹین رینج ہے، جہاں -30 ڈگری سیلسیس سے کم ٹیمپریچر اور خاموشی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ نہ اتھارٹیز کو کریش پلین کا ملبہ ملا اور نہ ہی ڈیڈ باڈیز، اور اتھارٹیز کو یہ بات کلیئر ہوگی کہ کوئی پیسنجر زندہ نہیں بچا ہوگا، اس لیے انہوں نے سرچ آپریشن ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ پہلے اس کیس کو نیوز میں ڈسکس کیا جاتا رہا اور آہستہ آہستہ سب نارمل ہو گیا، لیکن اس حادثے کے 2.5 منتھس بعد یعنی کہ 72 ڈیز بعد پلین کریش سے ایک میسج ریسیو ہوا۔ میرا نام ہے مریم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، یہ یوروگوئن ایئر فورس کی فلائٹ 571 تھی جس کا انسیڈنٹ ہسٹری میں انفارگیٹیبل ہے۔ یہ ایک میریکل تھا جس پر کئی کتابیں اور کئی موویز بھی بن چکی ہیں۔ 12 اکتوبر 1972 کو یہ فلائٹ یوروگوئن کے کیپٹل مونٹی ویڈیو سے ٹیک آف کرتی ہے۔ اس فلائٹ میں رگبی کے پلیئرز تھے جنہوں نے ایک میچ کی ایگزیبیشن کے لیے مونٹی ویڈیو سے چلی کے کیپٹل سینٹیاگو جانا تھا۔ رگبی پلیئرز میں فلائٹ میں 40 پیسنجرز اور 5 کریو ممبرز تھے، یعنی ٹوٹل 45 لوگ تھے۔ اس فلائٹ کو سینٹیاگو تک پہنچنے میں صرف 3 گھنٹے کا وقت لگنا تھا، لیکن جب یہ پلین ارجنٹینا کے اوپر پہنچتا ہے تو موسم کی خرابی کی وجہ سے اس پلین کو ارجنٹینا کے شہر مینڈوزا میں لینڈ کرنا پڑا۔ کیپٹن نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کیونکہ ارجنٹینا اور چلی کے درمیان 8,900 کلومیٹر لمبی ایک ماؤنٹین رینج ہے۔ اینڈیز رینج کے اونچے پہاڑ ویسے ہی خطرناک ہے اور خراب موسم میں ان کو اوپر سے گزرنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ پائلٹ کے فیصلے کے مطابق انہوں نے ایک دن مینڈوزا میں اسٹے کیا تھا اور اگلے دن دوبارہ اپنا سفر شروع کیا تھا۔ ان کو کیا معلوم تھا کہ اس دن ان کے لیے کون سی مصیبت انتظار کر رہی ہے۔ 13 اکتوبر 1972 کو جب اس فلائٹ نے اپنا سفر دوبارہ شروع کیا تھا تب مینڈوزا اور سینٹیاگو کے درمیان صرف 180 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، لیکن ان کے درمیان 8,900 کلومیٹر کی اینڈیز کی لمبی ماؤنٹین رینج تھی جس کے اندر 15,000 فیٹ اونچے پہاڑ تھے۔ اس لیے جو فلائٹ کا پلانڈ روٹ تھا اس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ جہاز پہلے مینڈوزا کے ساؤتھ میں جائے گا، اپنی ہائٹ گین کرے گا اور پلنچون پاس کے برابر پہنچ کر اینڈیز کی طرف ٹرن کر کے ان خطرناک پہاڑوں کو کراس کرے گا اور آخر میں چلی کے شہر کوریگو پہنچ کر سینٹیاگو کی طرف ٹرن کرے گا۔ فلائٹ 571 کے پائلٹ نے اسی روٹ پر پہلے 50 سے زیادہ فلائٹ کمپلیٹ کر رکھی تھی، اس سے انہیں اپنے اوپر پورا بھروسہ تھا۔ پلان کے مطابق پلین نے مینڈوزا سے ٹیک آف کیا اور ساؤتھ کی طرف ہائٹ گین کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ جہاز کی ہائٹ گین کرنے کے دوران پائلٹ نے نوٹ کیا کہ پلین کے گرد بادلوں کی ایک تھک لیئر ہے جس سے سامنے اور نیچے کا منظر صاف نہیں دکھائی دے رہا تھا اور اوپر صرف نیلا آسمان تھا۔ اس کنڈیشن میں پائلٹ نے کنٹرول ٹاور سے رابطہ کیا جو ریڈار کے ذریعے پائلٹ کو اس کی لوکیشن بتاتے رہیں گے۔ ریڈار کے علاوہ ایک اور طریقے سے بھی پائلٹس اپنی لوکیشن کا اندازہ لگا سکتے ہیں جسے ایویشن کی زبان میں ڈیڈ ریکننگ کہتے ہیں۔ اس میں پلین کی آخری لوکیشن اور سپیڈ کے ذریعے کیلکولیشن کر کے کرنٹ لوکیشن معلوم کی جاتی ہے۔ جب پلین پلنچون پاس کے قریب پہنچا تب پلین نے رائٹ ٹرن لے لیا۔ اب یہ فلائٹ 18,000 فیٹ اونچے اینڈیز کے پہاڑوں سے گزر رہی تھی۔ بادلوں کی وجہ سے منظر بالکل نظر نہیں آ رہا تھا۔ پائلٹس پوری طرح کنٹرول ٹاور پہ ڈیپینڈنٹ تھے۔ جیسے ہی پلنچون پاس کے قریب پہنچے تب فلائٹ 571 ریڈار سے غائب ہو گئی۔ یہ ایک نارمل بات تھی کیونکہ پہاڑوں میں ریڈار کے سگنلز ویک ہو جاتے ہیں۔ اس سچویشن میں کو پائلٹ نے ڈیڈ ریکننگ کی مدد سے اپنی لوکیشن کیلکولیٹ کی اور 3:21 پر سینٹیاگو کنٹرول ٹاور سے رابطہ کیا کہ ہم 1 منٹ بعد چلی کے شہر کوریگو کے اوپر پہنچ جائیں گے اور اس سے اپنی ہائٹ کم کرنے کی پرمیشن مانگی۔ نارملی پلنچون پاس سے کوریگو تک پہنچنے میں پلین کو 11 منٹ لگتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ سفر صرف 3 منٹ میں طے کر لیا تھا۔ یہ بات کنٹرول ٹاور میں بیٹھے ٹریفک کنٹرول کو سمجھ نہیں آئی کیونکہ ان کے پاس 571 کی ریڈار پہ کوئی لوکیشن نہیں تھی، اس لیے انہوں نے فلائٹ 571 کو ڈسینڈ کرنے کی اجازت دے دی، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ کو پائلٹ نے جو جہاز کی لوکیشن کیلکولیٹ کی ہے وہ غلط تھی۔ پائلٹ کو لگا تھا کہ وہ کوریگو کے اوپر ہے لیکن ابھی وہ پلنچون پاس کراس کر رہے تھے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ بہت بڑی تباہی ان کا انتظار کر رہی ہے۔ کنٹرول ٹاور سے پرمیشن ملتے ہی پائلٹ نے رائٹ ٹرن کیا اور پلین کی ہائٹ بھی کم کرنا شروع کر دی۔ جب پلین نے بادلوں کی تھک لیئر کو کراس کیا تب پائلٹس کو اندازہ ہوا کہ وہ ابھی تک اینڈیز میں موجود ہے۔ اس وقت ان کو ایک خطرناک ٹربولنس کا سامنا کرنا پڑا۔
انہوں نے دیکھا کہ ان کے سامنے ایک بہت بڑا پہاڑ ہے۔ پائلٹس نے اب دوبارہ الٹیٹیوڈ گین کرنے کے لیے پوری طاقت لگا دی اور اب پلین کی ٹپ اوپر کی طرف تھی، لیکن افسوس یہ چیز تھوڑا پہلے کر لی جاتی۔ فلائٹ 571 کی ٹیل پہاڑ کی چوٹی سے ٹکرائی اور پلین سے علیحدہ ہو گئی۔ اس وقت پہاڑ پوری طرح برف سے ڈھکا ہوا تھا اور بغیر ٹیل اور ونگز کے جہاز کا فیوزلاج فل سپیڈ کے ساتھ نیچے کی طرف آیا اور ایک پوائنٹ پر آ کر رک گیا۔ 12 پیسنجرز کی موقع پر ہی ڈیتھ ہو گئی تھی، خاص کر وہ لوگ جو پلین کی بیک سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور پلین کے فیوزلاج میں 33 لوگوں کی زندگی بچ گئی تھی، لیکن ان میں سے کچھ کو کافی چوٹیں آئی تھیں۔ ٹیل الگ ہونے کی وجہ سے جہاز کا پچھلا حصہ کھلا ہوا تھا اور اس جہاز کے پچھلے حصے میں زبردست ٹھنڈ آ رہی تھی۔ ابھی تو اینڈیز فلائٹ کی مصیبتوں کا آغاز ہوا تھا۔ 33 سروائیورز اینڈیز کے پہاڑوں میں 11,500 فیٹ کی بلندی پر پھنس چکے تھے، جہاں کا ٹیمپریچر -30 ڈگری سیلسیس تھا۔ جہاں تک ان کی نظر جا رہی تھی صرف برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ نظر آ رہے تھے۔ باہر نکل کر جب انہوں نے دیکھا تو ان کو ہر طرف برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ نظر آ رہے تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنے ساتھیوں کی ڈیڈ باڈیز کو برف میں دفنا دیا۔ پلین کریش کی خبر نے چیلین کو الرٹ کر دیا تھا، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ پلین ارجنٹینا میں کریش ہوا تھا۔ بغیر ٹائم ویسٹ کیے 4 ہیلی کاپٹرز نے سرچ آپریشن شروع کر دیا تھا۔ ارجنٹینا اور یوروگوئے نے بھی یہ سرچ آپریشن میں حصہ لیا۔ اب ٹوٹل 11 پلینز اس کریش سائٹ کو تلاش کر رہے تھے۔ ادھر پیسنجرز کو امید تھی کہ انہیں ایک دن تک ریسکیو کر لیا جائے گا۔ پیسنجرز نے اپنے اوپر 3 ایئر کرافٹس کو سرچ آپریشن کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ انہوں نے لگیج میں موجود ایک لپسٹک کا استعمال کرتے ہوئے پلین کے اوپر SOS لکھا تھا اور لگیج کی مدد سے کراس کا نشان بھی بنایا تھا، لیکن سرچ آپریشن والوں کو پلین کا کوئی نشان نہ مل سکا کیونکہ پلین بھی وائٹ کلر کا تھا اور برف بھی وائٹ کلر کی تھی۔ سرچ آپریشن والوں کو نہ کوئی پلین نظر آیا اور نہ ہی کوئی ملبہ نظر آیا۔ سرچ آپریشن صرف 8 دن تک کیا گیا تھا اور 21 اکتوبر 1972 کو تمام پیسنجرز کو ڈیڈ ڈکلیئر کر کے سرچ آپریشن ختم کر دیا گیا تھا۔ 11ویں دن پیسنجرز کو کریش پلین میں سے ایک ریڈیو ملا جس کو ٹیون کر کے ان کو خبر ملی کہ ان کو ریسکیو کرنے کے لیے جو سرچ آپریشن شروع کیا گیا تھا وہ ختم کر دیا گیا ہے۔ اس مصیبت میں ان کو یہ خبر افسوسناک لگی، ان کے بچنے کی آخری امید بھی ختم ہو گئی تھی۔ پلین کریش کے ایک ہفتے بعد جو 5 زخمی پلیئرز تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب 45 میں سے صرف 28 پیسنجرز بچے تھے جنہوں نے لگیج اور جہاز کے ملبے کو جمع کر کے پلین کے فیوزلاج کو بند کیا تاکہ ٹھنڈ سے بچا جا سکے۔ سیٹ کورز کو گرمائش کے لیے استعمال کیا گیا اور سیٹ کے کشنز سے سنو شوز بنا دیے۔ اس وقت ان کے پاس 8 چاکلیٹ بارز، 3 جیمز کے جارز اور کچھ ڈرائی فروٹس اور چند ایک پانی کی بوتلیں تھیں۔ پہلا ہفتہ انہوں نے اس کھانے میں گزارا کر لیا، لیکن جب یہ تمام چیزیں ختم ہو گئی تو انہوں نے کپڑے اور کاٹن کو کھانا شروع کر دیا، جس سے وہ مزید بیمار ہو گئے۔ جہاں پر پلین کریش ہوا تھا وہاں دور دور تک کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، نہ ہی وہ اس جگہ سے نیچے اتر سکتے تھے اور نہ ہی اوپر جا سکتے تھے۔ ان کا ویٹ 40% تک کم ہو چکا تھا۔ اس کے بعد جو ہوا اسے سن کر آپ کی روح کانپ جائے گی۔ انہوں نے زندہ رہنے کے لیے اپنے مرے ہوئے دوستوں کی ڈیڈ باڈیز کو کھانا شروع کر دیا۔ یہ فیصلہ واقعی میں مشکل تھا، لیکن ان کو زندہ رہنے کے لیے یہ فیصلہ کرنا پڑا۔ کریش کے 17 دن بعد 29 اکتوبر کو ایک ایوالانچ آیا اور اس نے فیوز لاج پر بری طرح اٹیک کیا۔ برفانی تودے کے گرنے سے پورے فیوز لاج میں اندر تک برف بھر گئی تھی۔ اس حادثے میں 9 سروائیورز کی ڈیتھ ہو گئی اور بچے ہوئے 19 لوگوں کے ہاتھ جو کچھ آیا انہوں نے اس سے برف ہٹائی۔ 12 دسمبر 1972 کو یعنی پلین کریش کے 60 دنوں تک 3 اور سروائیورز کی ڈیتھ ہو گئی۔ بچے ہوئے 16 لوگ اپنی موت کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کے پاس صرف 2 آپشن تھے، یا تو ویسٹ میں موجود اس اونچی پہاڑی کو کراس کر لیں، ہو سکتا ہے وہاں پر ان کو زندگی کی کوئی امید مل جائے، یا وہ یہاں بیٹھ کر اپنی موت کا انتظار کریں۔ 12 دسمبر 1972 کو 3 رگبی پلیئرز لینڈو پیراڈو، کینیسا اور ویزنٹین نے ویسٹ میں جانے کا فیصلہ کیا کیونکہ ان کو امید تھی کہ پہاڑ کی اگلی طرف کوئی گرینری ہوگی، وہاں تک شاید ان کو کوئی مدد مل سکے۔ یہ بہت ہی مشکل اور خطرناک ہائیک تھی، نہ ہی ان کے پاس کوئی پروفیشنل گیئرز تھے اور نہ ہی کوئی ایکسپیرینس تھا، اور وہاں کا ٹیمپریچر -30 ڈگری سیلسیس تھا۔ انہوں نے ہاتھ سے بنے ہوئے سلیپنگ بیگز اور جہاز کی سیٹ سے بنے ہوئے گرم کپڑے لپیٹے اور ہائیک پر نکل گئے۔ پورے 3 دن تک انہوں نے ہائیکنگ کی اور جب وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تو ان کو صدمہ لگا کہ پہاڑ کی دوسری طرف بھی ایسے ہی برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ ہیں۔ ادھر نہ ہی کوئی گرینری تھی اور نہ ہی زندگی کے آثار تھے۔ ان میں سے ایک بندہ واپس چلا گیا تاکہ باقی 2 لوگوں کو ہائیکنگ کے لیے کھانا کم نہ پڑے۔ 10 دن تک مکمل سفر کرنے کے بعد 61 کلومیٹر دور نینڈو پیراڈو اور کنیسا ایک
एक टेरिटरी में पहुंचे जहां पे जानवर भी थे और नदी भी बह रही थी। सबसे पहले उन्होंने नदी से पानी पिया और वहां उनको नदी के साथ एक घोड़े पर सवार शख्स मिला। नदी के पास शोर की वजह से उस लोकल को उनका मैसेज समझ में नहीं आया। उस लोकल को एक आइडिया आया। उसने पेन और पत्थर को कागज में लपेट कर कनीसा और पेराडो की तरफ भेजा। उन्होंने इस पेपर पर सारी तकलीफ दे स्टोरी लिखी और वापस उसकी तरफ फेंक दिया। उस लेटर को पढ़ने के बाद उस शख्स को याद आया कि कुछ हफ्तों पहले इन पहाड़ों में एक प्लेन क्रैश हुआ था। इस सिचुएशन पर कनीसा का कहना था कि जब उन्होंने अपनी रग्बी सॉक्स को अपने दोस्त के जिस्म के टुकड़ों से भरे हुए देखा तो उन्होंने उसको वहीं पे दफनाने का फैसला किया था, क्योंकि अब वो लोगों को असल खाना मिलने वाला था। अब उनके मुर्दा दोस्तों के जिस्म के टुकड़े उनका खाना नहीं थे। वो इस लेटर को चिलियन अथॉरिटीज तक ले गया। पहले तो उन्हें यकीन ही नहीं है कि प्लेन क्रैश के 2.5 मंथ्स बाद उसके सर्वाइवर जिंदा कैसे हो सकते हैं। इन अथॉरिटीज ने पहले पेराडो और कनीसा को रेस्क्यू किया, फिर उनसे एक इन डिटेल इंटरव्यू लिया। वो लोग 22 सितंबर 1972 यानी क्रैश के 72 दिन बाद पेराडो और कनीसा की मदद से क्रैश साइट पर पहुंचे और पहाड़ की चोटी देखकर पायलट भी शॉक हो गया कि इन दो रग्बी प्लेयर्स ने बगैर एक्सपीरियंस और गियर्स के ये पहाड़ कैसे क्रॉस कर लिया। आखिरकार 72 दिन बाद फ्यूजलाज में मौजूद सर्वाइवर्स को रेस्क्यू कर लिया गया और उनके मरे हुए साथियों को एक बड़ी कब्र खोद कर दफन कर दिया गया। उसकी कब्र के ऊपर कुछ पत्थर रखकर एक मेमोरियल बनाया गया जो उस हालत में आज तक वहाँ मौजूद है। ये मेमोरियल हमें ये बताता है कि फ्लाइट 571 की कहानी इंसानी अज़्म व हिम्मत की एक बहुत बड़ी मिसाल है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हम मिलते हैं एक अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।